بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا۔ سورۃ اسرائیل۔ رب تعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ نہ جاؤ اس چیز کے پیچھے جس کا تمہیں علم نہیں۔ ان السمع والبصر، سوال کیا جائے گا تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کانوں سے اور تمہارے دل سے۔ اولئک عنہ مسئولا، ان سب سے سوال پوچھا جائے گا، ان سے سوال و جواب کیے جائیں گے اور یہ جواب دہ ہوں گے۔ اس آیت سے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں درس اور سبق دے رہے ہیں کہ انسان کو سنی سنائی باتوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ وہ عمل، وہ چیز لینی چاہیے کہ جس کے بارے میں ہمیں پکا اور ثبوت کے ساتھ علم آ جائے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں چاہے وہ دینی معاملات ہوں۔ بغیر علم اور بغیر ثبوت کے سنائی باتوں کے پیچھے چل کر ہم اللہ کی کہیں نافرمانی کے اندر نہ جا رہے ہوں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ تمہارا ہر اعضا مسئول ہے، جواب دہ ہے۔ یہاں پر بصر اور سمع اور دل مراد لے کر یہ عرف عام، یعنی یہ عام چیزیں ہیں، یہ زیادہ انسان کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، تو اس سے مراد ہر اعضا ہے، چاہے وہ میرا ہاتھ ہے، چاہے وہ میری زبان ہے، چاہے وہ میرے پاؤں ہے، وہ جسم کا میرا کوئی بھی حصہ ہے، اللہ کے ہاں یہ سب کے سب جواب دہ ہیں کہ ہم نے ان کو کس کام کے لیے استعمال کیا اور کس معاملے کے اندر استعمال کیا۔ تو اللہ نے اس آیت سے ہمیں یہ ایک تنبیہ فرمائی گئی مومنین کو کہ سنی سنائی باتوں کے پیچھے نہ چل پڑو کہ میرے استاد نے یہ کہہ دیا۔ ہاں، علم لو، پھر اس کے بعد اس پر تحقیق بھی کرو، اس کا ثبوت لے کر پھر جو تمہیں اچھی بات ملے اور قرآن و حدیث سے تمہیں وہ چیز حاصل ہو جائے تو اس پر تم کاربند ہو جاؤ، اس کو نہ چھوڑو۔ یہ نہ ہو کہ صرف میرے استاد نے اس طرح کیا تو میں ایسے کر رہا ہوں، میرے پیر صاحب نے یہ کہہ دیا تو میں ایسے کر رہا ہوں، پیر صاحب نے کہا بس نماز نہ پڑھو، ہم آپ کے لیے سب کچھ کر لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہر انسان اور انسان کا ہر اعضا اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہے، وہ اس سے مسئول ہے، سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ اور تمہیں بھی یہ چاہیے کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر چل کر تم کہیں دین کے خلاف تو نہیں جا رہے، کہیں تم بدعت کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، کہیں نایا بنایا ہوا دین، کہیں تم اس کو اپنا دین سمجھ کر اس پر تو عمل نہیں کر رہے۔ تو یہ بڑی باریک باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں کوئی ایسی بات جو ہمیں لگے کہ یہ دین کے مخالفت پہ آ رہی ہے، یا تمہارا دل یہ کہے کہ میں اس کو تھوڑی تحقیق کر لوں، تو ضرور اس پہ تحقیق کریں، اپنے علماء سے پوچھیں، اپنے اساتذہ سے سوال کریں، اپنے علماء سے سوال کریں، وہ ضرور آپ کو سمجھائیں گے، حوالے کے ساتھ سمجھائیں گے، ثبوت و دلیل کے ساتھ سمجھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء سے منسلک رہنے سے انسان اپنے عقائد، اپنے اعمال کو بہتر انداز میں کر لیتا ہے، کیونکہ ثبوت کے ساتھ وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سنی سنی باتوں پر نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے علماء صلحاء علماء حقہ سے منسلک ہو کر ہمیں قرآن و حدیث سے جو بات ملے اس پہ مضبوط ہو جائیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ یہی اللہ فرما رہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، سنی سنی باتوں کے پیچھے نہ چلنا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک عنہ مسئولا، تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہارے دل، ہر ایک مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے جواب لیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کا دربار جب لگے گا تو وہ بہت بڑا آزمائش اور امتحان کا وقت ہوگا۔ اس لیے اس دربار میں جب ہم سے سوال و جواب کیے جائیں گے تو ہمیں اس کی تیاری کے لیے سنی سنی باتوں پر نہیں بلکہ قرآن و حدیث علماء حقہ سے سوال و جواب کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے رب کے ہاں سرخرو ہوں اور کامیاب